بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ ان کا شمار ان حضرات صحابہ میں ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان سے بڑا قلبی تعلق تھا۔ اپنی حیات طیبہ ہی میں حضور علیہ السلام نے انہیں یمن کا گورنر اور یمن کا نگران بنا کر بھیجا تھا۔ اسی موقع کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن خرج معه، جب حضور علیہ السلام انہیں یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ نکلے۔ یوصی، اور مسلسل انہیں نصیحت فرما رہے تھے، وصیت فرما رہے تھے۔ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتی، حضرت معاذ سواری پر سوار تھے اور حضور علیہ السلام پیدل ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ یہ ان کے اعزاز و اکرام میں تھا۔ اگرچہ حضرت معاذ نے بار بار یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں سواری سے نیچے اتر آؤں، لیکن حضور نے منع فرمایا اور یوں ہی انہیں سوار رہنے کا اصرار فرمایا، خود پیدل انہیں رخصت کرتے ہوئے وصیت فرما رہے تھے۔ اس سے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان جب بھی گھر پر آئے تو تھوڑی دیر اس کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھلائے۔ فلما فرغ قال یا معاذ، حضور علیہ السلام جب انہیں نصیحتوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے معاذ، انک عسیٰ الا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، تم مجھ سے مل نہ سکو۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، جب تم یمن سے لوٹو تو مجھے مت نہ پاؤ بلکہ تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر سے ہو۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ حضور علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رونے لگے۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اگلے سال جب واپس ہوئے تو حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اس قسم کے آلات تو نہیں تھے کہ بر وقت اطلاع پہنچا دی جاتی، خبر ہو جاتی، وہ آ جاتے۔ اس قسم کا نظام تھا ہی نہیں، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، خبر ہی نہ ہوئی، اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ بعد میں حضور کی تدفین کے بعد کافی عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا تو واپس آئے اور پھر حضور علیہ السلام کی خبر پر ہی ان کا گزر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات انہیں پیشگی فرما دی تھی، اس لیے حضرت معاذ رونے لگے۔ ثم التفت فاقبل بوجهه، حضور علیہ السلام نے بھی ان سے منہ پھیر لیا، مدینے کی طرف اپنا رخ کر لیا،
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے بڑا قلبی تعلق تھا۔ اسی سفر میں جب حضرت معاذ رخصت ہونے لگے تو بار بار فرمایا تھا کہ واللہ یا معاذ انی لا احبک، اللہ کی قسم معاذ میں تمہیں بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ تھے بھی ایسے فہیم، سمجھدار، زیرک کہ حضور کے زمانے میں ہی گورنر بن کر جا رہے ہیں، حالانکہ نوجوان تھے بالکل، اور نوجوانی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ 38 برس کی عمر تھی کہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اپنی زندگی میں حضور ان پر اعتماد کرتے تھے۔ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ ہی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ تو اس لیے حضور بھی ان کے غم میں غمگین ہوئے تو آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا کہ کہیں ان کو روتا دیکھ کر مزید غمزدہ نہ ہو۔ پھر فرمایا حضور نے ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ میرے نزدیک کل قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ من کانوا وحیث کانوا، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، سیاہ ہوں، سفید ہوں، سرخ ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ نہ قرابت داری کی قید ہے، نہ حسب و نسب کی قید ہے، نہ مال و دولت کی قید ہے، نہ ہی عرب و عجم کی، سیاہ سفید کی کوئی تفریق ہے۔ من کانو، جو بھی ہوگا متقی پرہیزگار ہوگا، خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وحیث کانو، جہاں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے قریب ہو اور وہ میرے نزدیک جو ہے مقرب ہوں، میرے نزدیک ہوں، اور جو ہے میری اور جو ہے قرب اس کو نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے اصل چیز تقوی، طہارت، پرہیزگاری ہے۔ دنیا جہاں کے کونے میں ہو، دور دراز رہتے ہوں، تو وہ بھی اللہ کے رسول کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول کی قربت کے لیے وہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جانے والوں کو ہی قربت ملے، اگرچہ وہاں جانا بھی سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہاں کی حاضری بھی سعادت کی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ، ان گنت لوگ ہوں گے جو وہاں جانے کے بعد بھی محروم ہوں گے۔ تقوی طہارت نہیں ہے، وہاں حاضری ہو رہی ہے، بلکہ ہر سال حاضر ہونے والے ان گنت لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے، التفات سے محروم ہیں، اور ان گنت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کبھی حاضری کی سعادت نہیں ملی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے وہ قریب ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو دل میں تقوی طہارت ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قریب ہے، اگرچہ وہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، اگرچہ وہ رنگ و نسل اور حسب و نسب کے اعتبار سے گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو۔ دیہات سے رہنے والے ایک صحابی آیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت تھی، حالانکہ انتہائی سیاہ رنگت کے تھے۔ کبھی کبھار وہ آتے تھے، حضور علیہ السلام کے لیے کوئی تحفہ لے آتے، حضور بھی رخصت ہوتے وقت انہیں کوئی تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، حضور پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، جس طرح کوئی بے تکلف دوست رکھ دیتا نا کہ بھائی ذرا پوچھو بوجھو تو جانے کون ہے تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والا۔ پھر آواز لگائی کہ من یشترینی منی ھذا الغلام، کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے۔ آواز سے پہچان گئے کہ حضور ہیں، تو مزید پیچھے ہو کر حضور کے جسم مبارک سے اپنا جسم لگانے لگے تاکہ برکت حاصل ہو، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس غلام کو تو آپ ذرا کھوٹا پائیں گے، کوئی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ اللہ کے نزدیک تم بڑی حیثیت والے ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت۔ تو اصل چیز تقوی طہارت ہے، حسب و نسب نہیں، رنگ و نسل نہیں، مال دولت نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو متقی ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا، خواہ وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا